بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے زمین کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ دنیا والوں کے حال دیکھ سکیں، تب فرشتوں نے دیکھا کہ اہل زمین گناہوں میں دھنسے ہوئے ہیں۔ شراب، زنا، جوا، چوری، مطلب ہر قسم کا گناہ عام ہے۔ تو فرشتوں نے اہل زمین کے حالات دیکھ کر توبہ توبہ شروع کر دی اور ان کو بد دعائیں دینے لگے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ باری تعالیٰ، یہ تو بہت برے ہیں، کیا تو نے ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ یہ کام کریں؟ الہی تو ان کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو یہ مجھ سے حجاب میں، پردے میں ہے۔ دوسرا، میں نے ان کے اندر شہوت، حرص، لالچ، طمع یہ سب رکھا ہوا ہے، ان پر حجاب ہے اور تم پر نہیں۔ اگر تم بھی حجاب میں ہوتے تو ایسا ہی کرتے۔ یہ سن کر فرشتوں نے توبہ توبہ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو، ایسا کرتے ہیں کہ تم میں جو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار ہیں ان کو لے آؤ، ہم ان کو زمین پر بھیج کر امتحان کریں گے۔ تو فرشتوں نے 3 فرشتے مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کام دے کر زمین پر جب اتارنا چاہا تو ایک نے انکار کر دیا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ جو 2 سب سے بڑے تھے وہ آنے کو تیار ہو گئے، ہاروت اور ماروت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی کہ دیکھو تم نے یہ 4 کام نہیں کرنے، ایک تو شراب نہیں پینی، دوسرا زنا نہیں کرنا، تیسرا قتل نہیں کرنا اور چوتھا بت کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ نصیحت کر کے ان کو زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ فرشتے زمین پر بھیجے گئے وہ زمانہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تو بہت دیر تک یہ فرشتے لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے رہے۔ ایک بار ایک عورت ان کے پاس اپنا کوئی فیصلہ لے کر آئی جو بہت ہی حسین تھی۔ تو اس عورت کو دیکھ کر ان کے اندر خواہش ابھری اور اس عورت کو اپنی خواہش کے لیے کہا۔ تو اس عورت نے کہا، دیکھو میں جس بت کو مانتی ہوں تم اسے سجدہ کر کے میرے مذہب میں داخل ہو جاؤ، میں خود کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ فرشتوں نے سوچا یہ تو شرک ہے، بولے ہم نہیں کریں گے۔ وہ چلی گئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ پھر آئی تو انہوں نے پھر خواہش ظاہر کی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم میرے شوہر کو قتل کر دو۔ فرشتوں نے سوچا یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم شراب پی لو۔ تب ہاروت اور ماروت نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے۔ انہوں نے شراب پی لی۔ شراب کے نشے میں اس عورت سے زنا بھی کیا اور اس کے بت کو سجدہ بھی کر دیا اور اس کے شوہر کو قتل بھی کر دیا کہ یہ کہیں ہمیں رسوا نہ کرتے۔ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ فرشتے ہیں۔ نشے کی حالت میں اس نے ان سے پوچھا کہ تم آسمان پر کیسے جاتے ہو؟ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے کہا، ہم اسم اعظم کے ذریعے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ کافی دیر تک بھٹکتے پھرتے رہے۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تب یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے پوچھو دنیا کی سزا چاہتے ہیں یا آخرت کی؟ تو انہوں نے سوچا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ انہوں نے دنیا کی قبول کی۔ الہی دنیا کی سزا دے دے، یہ تو دنیا کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ عراق میں بابل شہر کے اندر ایک کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ کچھ عرص کے نزدیک ایک زمین و آسمان کے درمیان الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ یہ سارا ماجرا آسمان والے فرشتے دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ عالم دیکھا تو اہل زمین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی کہ الہی تو انہیں بخش دے، انہیں معاف کر دے۔ اس وقت سے فرشتے اہل زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں پر درگزر فرمائے اور ہم کو معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ معزز سامعین کرام، عورت کا فتنہ شیطان کے جالوں میں سے سب سے بڑا جال ہے جس سے فرشتے بھی خود کو نہ بچا سکیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس گناہ کو معاف کر دیں گے جس پر انسان کسی کو گواہ نہیں بناتا، یعنی گناہ کر کے کسی کو دکھاتا نہیں ہے۔ اور جو انسان گناہ کر کے کسی کو دکھاتا ہے یا بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے اس پر گواہ بنا لیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آج کے دور کا سوشل میڈیا، ٹک ٹاک وغیرہ ہے، جس پر ہم گانوں پر ڈانس کرتے ہیں اور بری ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں، جس پر ایک نہیں ہزاروں اور لاکھوں لوگ گواہ ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ حجاب اور پردے والے کو معاف کر دیں گے، لیکن جس لیے ہم نے خود کو پردہ فاش کر دیا
ہماری کیسے بخشش ممکن ہے؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی بہترین حالت نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔